وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اسکول میں, آپ دیکھو نا ایسی لپائی پتائی ہو رہی ہے ان کی, پھر کم بختوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, پڑھا تو ڈھنگ, ان کو سیب دیا ہوا ہے اس میں یلو کلر کرو, یہ ایجوکیشن جس کے ہم 6,000 روپے اسکولوں میں سیب میں رنگ بھرنے کے لیے, فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ. 2-4 انگلش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ فل ایجوکیٹڈ, ماشاء اللہ بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی. کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گرو کر رہا ہے ماشاء اللہ. یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام. فرعون کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا تھا. فرعون نے بڑا جرم کیا, بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے, بدنام ہو گیا قیامت تک کے لیے. ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی, اسکول کھول دیتا, اسکول کھول دیتا یار. بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے, تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم, فرعون نے ہمارے لیے فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے. اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا, یلو کلر, کیلے میں کیا رنگ بھرو, پیلا, یلو ڈے مناؤ, پھر ریڈ ڈے مناؤ. بنی اسرائیل اسی میں الجھ کے رہ جاتی. وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی باغ ڈور, دنیا کی تقدیریں, دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور یہ فرعون ہم پہ مسلط ہے. یہ سب بھول جاتے, وہ کماؤ پوت بنتے. پھر جناب وہ BCom کرنے کے بعد, MA ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فرعون کی کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے اور 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے. کہتے یہ ہوتا ہے ایبلٹی, قابلیت, اٹ از کالڈ قابلیت. انگلش میں کہتے ہیں تو اور لوگ سمجھتے پڑھے لکھے ہو گئے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے اس وقت کے اسکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا لیتا, اسکول بنا لیتا, سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ انتظار میں بیٹھی بھی ہوتی ہے, اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا. خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے ہٹ جائے گی بات. ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے, یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا. والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنی مرضی کا, ہماری مرضی کا نہیں, کھاؤ. اور پراٹھے ہوتے تھے, وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھیں اکثر, پراٹھے. بھائی پراٹھا کھا کے جاؤ گے تو پراٹھے کی طرح چلو گے. پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے, لگتا تھا پراٹھا کھا کے نکلا ہے گھر سے. یہ پراٹھے کی طاقت ہی الگ ہے, بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے, اور اتنا موٹا بیگ کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے, سارے محلے کے لڑکے اکٹھے جا رہے ہوتے تھے. پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھیں, چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں, وہ شوز کیا ہو جاتا ہے, اتر جاتا. کس نے اتارا, اس نے اتارا ہے, پڈا. اڑنگیاں دے رہے ہیں, اس میں لیٹ ہو جاتے تھے. ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں اسکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو PT ماسٹر کھڑے ہوتے تھے ڈنڈا لے کے, چلو بھائی ہاتھ. پھر 2-4 ڈنڈے کھائے. کبھی اس استاذ کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئی, بھائی استاذ ہے, بڑا ہے, اس کا حق ہے. وہ یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے, 2-4 ڈنڈے تو حق بنتا ہے نا. ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھایا, ایک ادھر آیا, ایک ادھر آیا, 4 کھائے. چل بھائی, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں 4 ڈنڈے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب بچوں کا کانفیڈینس ہی ختم ہو گیا, نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے. ان کو باپ بنایا ہوا گھر میں. میرے پاس فیملیز آتی ہیں, باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے, عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے, ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں. باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے, اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو تم جن کو جن رہے ہو نا, یہ تم اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو, اپنی اولادوں کو پیدا نہیں کر رہے. تو ان کو شروع سے ہی تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرو, بد اخلاقی کرو, محبت بھرپور دو, لیکن ٹائٹ کر کے بھی رکھو
کھینچ کے رکھو تھوڑا سا. محبت اور سختی ساتھ ساتھ چلیں. محبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے حقوق کا خیال رکھو, ان سے بات کرو اچھے انداز سے, اچھے اخلاق سے. دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, یا بنیا, میرے پیارے بچے. القابات دو ان کو, لیکن کچھ پابندیاں ان کے اوپر ہونی چاہیے, ان سے تجاوز نہ کرنے دو. ہر خواہش اگر ان کی پوری کرو گے, وہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ اور کہتا ہوں جو چاہیے میں تجھے دلاؤں گا, وہ اتنا ہی شاپنگ کرتا ہے. میں نے کہا یہ کل چور بن سکتا ہے, ڈاکو بن سکتا ہے. اس کی ساری خواہشات پوری کرو گے تو کل جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوگا. اسلام میں روزے کا حکم ہے تاکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں.